پیارے طلباء، آداب، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج میں ندیم، آپ کا اردو معلم، آپ کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ آپ کی نصابی کتاب کا موضوع کبیر کے دوہے ہیں۔ لیکن ان دوہوں کی عبارت خوانی سے پہلے مختصراً کبیر کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ پیارے طلباء، اب مختصراً کبیر کی حالات زندگی پر روشنی ڈالی جائے گی۔ کبیر کی پیدائش 1456 عیسوی میں اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہوئی۔ کبیر ذات پات کی تفریق، غلط رسم و رواج اور توہم پرستی کے مخالف تھے۔ یعنی کبیر لوگوں کو تاکید کرتے تھے کہ ذات پات جو ہے وہ انسانوں کی پہچان ہے، نہ کہ ہمیں اس میں فرق نکالنی چاہیے۔ وہ کبھی بھی ان لوگوں کے خلاف بھی تھے جو ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کو الگ کرتے تھے، فرق کرتے تھے لوگوں میں۔ غلط رسم و رواج جو سماج میں رسم و رواج ہوا کرتے تھے، غلط رسم و رواج ہوا کرتے تھے، وہ اس کے بھی خلاف تھے۔ اور توہم پرستی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ جب انسان زندگی گزارے تو اسے کبھی بھی اس کے ذہن میں کبھی بھی وسواس یا شک پیدا نہیں ہونا چاہیے، اس کے بھی خلاف تھے۔ وہ مذہبی بزرگوں سے بہت متاثر تھے، یعنی مذہبی بزرگوں کی سرپرستی میں کبیر نے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ مذہبوں کی اقتا میں بھی یقین رکھتے تھے، یعنی ان کا خیال تھا کہ مذاہب ایک جیسے ہی ہے اور ساری دنیا کے لیے خیر کی دعائیں مانگتے تھے۔ وہ ساری دنیا کے لیے، وہ سارے انسانوں کے لیے بھلائی کی دعائیں مانگتے تھے، وہ خیر کی دعائیں مانگتے تھے۔ کبیر انسانیت اور بھلائی کے شاعر تھے۔ مذاہب کی بنیاد پر کبیر نے کبھی بھی تفریق محسوس نہیں کی، کیونکہ کبیر انسانیت کے شاعر تھے۔ وہ سارے انسانوں کو خدا کا کنبہ مانتے تھے۔ کنبہ کا مطلب ہے انگریزی میں فیملی، یعنی ایک خاندان مانتے تھے۔ یعنی ان کے خیال میں سارے انسان جو ہے وہ ایک کنبہ ہے، وہ خدا کا کنبہ ہے، وہ خدا کا خاندان ہے۔ یعنی اس سے یہاں سے یہی مطلب اخذ کیا جا سکتا ہے کہ تمام انسان برابر ہے، تمام انسانوں کے حقوق جو ہے وہ برابر ہے، خواہ کوئی بھی کسی بھی مذہب سے بھی تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، لیکن انسانیت کے حقوق کے برابر ہم سب انسان برابر ہیں۔ کبیر کا کلام اردو اور ہندی دونوں زبانوں میں مقبول اور مشہور ہوا۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتنی دور۔ ماکھی گڑ میں گڑی رہے، پنکھ رہے لپٹائے، ہاتھ ملے اور سر دھنے، لالچ بری بلائے۔ ماٹی کہے کمار سے، تو کیا روندے موہے، ایک دن ایسا آئے گا میں روندوں گی تو ہے۔ کبیر کھڑا بازار میں لیے لکاٹی ہاتھ، جو گر جارے آپنا چلے ہمارے ساتھ۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے لمبا پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتی دور، کبیرا پھل لاگے اتی دور۔ کبیر کہتے ہیں کہ سب کے بارے میں بھلا سوچو، نہ کسی سے زیادہ دوستی رکھو اور نہ ہی کسی سے دشمنی رکھو۔ بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں پھل لاگے اتنی دور۔ کبیر اس میں فرماتے ہیں کہ انسان کھجور کے پیڑ کی طرح بڑا ہوتا ہے، یعنی لمبا اور چوڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اصل اور بہتر زندگی گزارنے سے قاصر رہتا ہے۔
اس انسان کی مثال اس کھجور کے پیڑ کی طرح ہوتی ہے جو لمبا تو ہوتا ہے اور اس کے پتوں کی ٹہنیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اسے مسافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ پاتا۔ پنتھی کو چھایا نہیں، پھل لاگے اتنی دور۔ پنتھی کہتے ہیں مسافر کو۔ پنتھی کو چھایا نہ سایہ ملتا ہے ان چھوٹی چھوٹی پتے والی ٹہنیوں سے، کیونکہ اس کی پتوں کی ٹہنیاں بہت چھوٹی ہوتی ہے۔ پھل لاگے اتنی دور، اور اس کا پھل بھی بہت دور ہوتا ہے، جسے کوئی بھی مسافر اس سے فائدہ حاصل نہیں کر پاتا۔ کبیر اس دوہے میں تاکید کرتا ہے کہ انسان کی لمبائی یا بڑھائی اس کی شان و شوکت سے نہیں ہوتی ہے، بلکہ بڑا وہ انسان ہے جس کی ذات اور کام سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اگر ایسا نہ ہو تو اس انسان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے جو لمبا تو ضرور ہے، لیکن اس سے مسافر کو آسانی سے پھل حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ پیڑ اسے پھل دے پاتا ہے اور نہ کوئی سایہ دے پاتا ہے۔ کبیر نے اس دوہے میں ہمیں اس طرف توجہ دلائی انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی بڑھائی پر غرور کرنے کے بجائے دوسروں کے کام آئے، کیونکہ انسان کو اسی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق اسی وجہ سے ہوئی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے کام آئے، دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کرنے میں پیش رہے، دکھ دور کرنے میں پیش رہے۔ جو انسان دوسروں کی مدد نہیں کرتا ہے پیارے بچوں، اس کا دل مردہ ہوتا ہے، وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہوتا۔ کس طرح سے ہمیں دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو، کیونکہ مذاہب سے بڑھ کر انسانیت کی ذات ہوتی ہے، اور ہم مذاہب انسانوں کو انسان بننے کی ترغیب دیتے ہیں، تربیت دیتے ہیں۔ ماکھی گڑ میں گڑی رہے، پنکھ رہے لپٹائے، ہاتھ ملے اور سر دھنے، لالچ بری بلائے۔ پیارے بچوں، ماکھی کہتے ہیں مکھی کو، اور گڑ کہتے ہیں میٹھی چیز کو، یعنی ماکھی گڑ میں گڑی رہے، پنکھ رہے لپٹائے۔ جب مکھی کوئی میٹھی چیز دیکھتی ہے، کبیر کہتے ہیں کہ وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس کو کھانے کے لیے اس میں گھس جاتی ہے، لالچ کی وجہ سے اس میں پھنس جاتی ہے۔ ہاتھ ملے سر دھنے، لالچ بری بلائے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاتی ہے، لیکن لالچ کی وجہ سے اس میں پھنس جاتی ہے۔ وہ اپنے سر کو بھی باہر نکلنے کے لیے ہلاتی ہے تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح باہر نکل پائے، لیکن لالچ کی وجہ سے وہ اسی میٹھی چیز میں پھنس جاتی ہے۔ کبیر اس دوہے میں انسان کو لالچ سے دور رہنے کی تاکید کرتے ہیں۔ جو انسان لالچ کرتا ہے وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ جب کوئی انسان کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کو ہڑپنے کے لیے لالچ کرتا ہے، اس کو شاید لگتا ہے کہ میں فائدے میں ہوں، لیکن اس نادان کو کہاں معلوم ہوتا ہے کہ لالچ کرنے پر مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لالچ کی وجہ سے اس کے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے، اور اس انسان کی مثال کبیر کے مطابق اسی مکھی کی ہوتی ہے جو میٹھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس مٹھاس کو حاصل کرنے کے لیے گڑ میں چپک جاتے ہیں، اس کو کھانے کے لیے اس میں پھنس جاتی ہے۔ گڑ کھانے کی لالچ میں اس کے پر بھی پھنس جاتے ہیں، وہ اپنا سر اور پر بھی ہلاتے ہیں، لیکن لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی وہ مکھی اپنے آپ کو آزاد نہیں کر پاتی، اور یہی چپک کر رہنا اس کی موت کی وجہ بن جاتی ہے، اور یہی حشر اس انسان کا ہوتا ہے جو لالچ کرتا ہے۔ اسی لیے کہا کرتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے، لالچ بری چیز ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں کبھی بھی لالچ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ چیز آپ کے لیے بڑی چیز کیوں نہ ہو، لیکن انسان کو
لالچ کرنے پر بعد میں اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔